بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو مرسلین سٹوریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گرمیوں کی چھٹیاں ہوئی تو میرا 20 سالہ بھانجا ہمارے گھر چھٹیاں گزارنے آیا۔ ایک رات میں پانی پینے بہن باہر گئی تو میری بیٹی کے کمرے سے عجیب آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میرا بھانجا باہر آیا اور کہنے لگا رات پھر وہی آواز میں آ رہی ہے۔ میں نے سوچا کہ بچے کھڑکی سے دیکھا تو جان نکل گئی۔ وہ دونوں میری شادی کو 25 سال گزر گئے ہیں اور اللہ نے مجھے 2 بیٹیوں کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ سب سے بڑی بیٹی 22 سال کی ہے اور چھوٹی بیٹی 19 سال کی ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو ہمیشہ 7 پردوں میں چھپا کر رکھا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اس زمانے کی لڑکیوں کو بری نظر سے اوجھل رہے ہیں۔ زمانہ جتنا نازک ہے، لڑکیوں کی عزت اس سے بھی زیادہ نازک ہے۔ میری بڑی بیٹی یونیورسٹی جاتی ہے، وہ بہت ہوشیار اور ذہین لڑکی ہے، زمانے کی مشکلات سے لڑنا خوبی جانتی ہے، اور میری چھوٹی بیٹی نہایت معصوم اور ڈرپوک لڑکی ہے، اسے کوئی بھی آسانی سے بیوقوف بنا سکتا ہے۔ اس لیے نہیں بڑی بیٹی ہے سے زیادہ چھوٹی بیٹی کی نگرانی کرتی ہوں۔ جولائی کا ماہ تھا اور بچوں کو یونیورسٹی سے چھٹیاں ہو گئی۔ گھر رہ کر وہ بور ہو رہی تھی۔ بہن کے گھر لے آئی۔ میرا ایک ہی جوان سالہ بھانجا تھا۔ یونیورسٹی میں داخلے کے لیے اسے کچھ ہی ماہ گزرے تھے۔ وہ بہت نیک اور شریف لڑکا تھا، کسی مرد سے بھروسہ نہیں کرتی۔ میرا بھانجا زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتا تھا۔ میں نے اپنی بہن سے اویس کے بارے میں پوچھی کہ ہر وقت کمرے میں کیوں بند رہتا ہے۔ میرے سوال پر میری بہن کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ مدھم لہجے میں بولی تھی، اس وجہ سے میں اپنی جوان بیٹیوں کو بہن گھر رہنے کے لیے لے آیا کراتی تھی، ورنہ میں اپنی چھٹیوں کی یونیورسٹی میں نیا داخلہ لیا اور اویس اس لیے پڑھائی میں پر دھیان دے رہا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، بہت لائق بچہ ہے۔ اویس، نادیہ، تم اپنے بھائی کو پڑھائی میں مدد کیا کرو۔ بیٹی سے کہا۔ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور میرا بھانجا بھی میڈیکل فیلڈ میں آنے کا بہت شوق تھا۔ خواتین کے ہر مسئلے کو بہت دلچسپی سے سنا کرتی تھی۔ جی امی، میں اویس کی مدد کروں گی، نادیہ نے خوشگوار لہجے میں جواب دیا۔ میری نظر اس کے لباس پر ہی تھی۔ میں نے اسے آنکھوں میں لباس تبدیل کرنے کو کہا۔ اس نے تنگ جینز پہن رکھی تھی، اس کا جسم نمایاں ہو رہا تھا۔ میری اس بات کو نظر انداز کر کے وہ اویس کے کمرے میں چلی گئی اور میں اپنی بہن کے کچن چلی آئی۔ اس کی من پسند بریانی بنانے نادیہ کو اویس کے کمرے میں گئے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے سوچا نادیہ اور اویس کو بادام والا دودھ دے آؤں۔ پڑھائی کی تھی۔ جب دودھ دینے کمرے میں آئی، دودھ پینا نادیہ، دروازہ اندر سے بند تھا۔ جب دروازے پر دستک دی تو میرے کانوں میں نادیہ کی ہلکی ہلکی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ اس کی مدھم چیخیں سن کر میرے دل میں ہول اٹھنے لگے۔ میں نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ 5 منٹ بعد نادیہ نے دروازہ کھولا۔ اتنی دیر سے دروازہ کیوں کھولا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ امی، نادیہ کے پاس میری بات کا جواب نہیں تھا۔ وہ کچھ بولنے کے لیے سوچ ہی رہی۔ پاس کھڑا اویس اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرتے تیزی سے کہنے لگا، وہ نادیہ نے کمرے میں چوہا کچھ دیکھ لیا تھا، اس لیے چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے اویس سے نادیہ کی چیخوں کے بارے میں کوئی بات نہیں پوچھی تھی، وہ پھر وضاحت کیوں دے رہا تھا؟ دروازہ بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بار بھی اویس اسے سامنے سے دیکھتی ہو۔ میں کمرے میں داخل ہونے لگی تھی جب اویس نے مجھے کمرے میں داخل ہونے سے روک دیا اور کہا، چھوڑو خالہ، بہت بڑا چوہا ہے، بلا وجہ اسے دیکھ کر آپ کا دل خراب ہو جائے گا۔
اچھا یہ دودھ لو تم، دروازہ بند نہ کرنا، پہلے ہی اتنی گرمی ہے، زیادہ گرمی ہو جائے گی۔ میں نے دودھ کا گلاس نادیہ کے ہاتھ میں پکڑایا تو میری نظر نادیہ کے ہونٹوں پر پڑی۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ پیچھے اور کہنے لگی، اب امی باہر بیٹھتے ہیں، اندر گرمی زیادہ ہو رہی ہے۔ وہ مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ ماں کی وجہ سے گرمی بہت زیادہ پڑ رہی تھی۔ مت جاؤ، کچھ دن یہی رک جاؤ، مگر میں نے رکنے سے منع کر دیا اور میں نے فرمایا اپنا سامان پیک کر رہی تھی جب نادیہ مجھ سے ناراض ہونے لگی اور کہنے لگی، امی ہم 2 دن پہلے ہی تو خالہ کہہ رہے ہیں اسلام آباد جانا ہے، جائیں، میں یہی اپنے خالہ کے پاس رہوں گی۔ نادیہ بہت ضدی لڑکی تھی، صبح سے وہ صرف یہی بحث کر رہی تھی کہ میں گھر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں اس کی ان حرکتوں سے تنگ آ گئی تھی۔ تم کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ وہ سر رک جاؤ، میں اس کی ان حرکتوں سے تنگ آ گئی تھی، کیوں مجھے تنگ کرتی ہو؟ نادیہ میری بات مانو۔ کیوں نہیں مانتی؟ پھر کراچی رہنے کو جائیں گے اور تم پر یہ لڑکوں والے شریف پڑے پہنا کرو، جینز اور شرٹ پہن رکھی ہو، ان کے کام کو میری آتی ہے۔ واقعہ وہ اپنے کپڑے تبدیل کرو۔ میں نے اسے ڈانٹ کر زبردستی کپڑے تبدیل کروائے۔ وہ شرم میں جب اویس میرے پاس آیا، خالہ اتنی جلدی گھر واپس کیوں جا رہی ہیں؟ ابھی تو میں نے نادیہ سے پڑھائی میں مدد لینا شروع کی، اس کے جانے کے بعد میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ اویس نے اداس لہجے میں کہا، اسے میرے گھر واپس جانے کا دکھ نہیں تھا، بلکہ نادیہ سے جدا ہونے کا دکھ تھا۔ اسے ساتھ اسلام آباد بھی دیکھ لیں گے اور آپ اسے پڑھائی میں مدد بھی حاصل کر لیں گے۔ پروا نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ پروا کا مشورہ اچھا لگا اور مسکرا کر کہنے لگا، تمہارا نادیہ سے پڑھائی میں مدد لینا شروع کی تھی، اس کے جانے کے بعد وہ دونوں چند ہی دنوں میں ایک دوسرے کی آوازیں میں باتیں کر رہے تھے کہ نزدیک آنے اور میڈیکل اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے ویسے بھی اس کی سلام دعا خاص نہیں تھی۔ اس دن کے بعد دونوں میں کافی دوستی ہو گئی تھی۔ تم دونوں یا سوئے نہیں ہو؟ میں نے پوچھا۔ میری آواز سن کر وہ دونوں ایک دوسرے سے فاصلے پر جا کھڑے ہوئے اور تھوڑی دیر پہلے ہی آنکھ کھلی۔ امی، اویس کے موبائل میں نیٹ نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہی چیک ہاتھ نادیہ میری نظر اس کے خالی ہاتھ پر پڑی جس میں موبائل تو دور ایک سوئی تک نہیں تھی۔ کچن میں جاؤ اور کھانا بناؤ۔ نادیہ کو کچن بھیج کر میں اویس کے کمرے کے بارے میں سوچنے لگی، اسے کون سا کمرہ دوں؟ گھر میں صرف 3 ہی کمرے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ اسے کون سا کمرہ دوں؟ گھر میں صرف 3 ہی کمرے تھے۔ ایک نادیہ کے استعمال میں تھا اور ایک کمرے میں اور پروا کے پاس تھا، تیسرے کے ساتھ۔ وہ کمرہ اویس کو دینے کا سوچ رہی تھی۔ کمرے کے ساتھ کیا مجھے پریشان؟ وہ دونوں آسانی کے ساتھ ان دونوں کے کمرے میں ایک ہی دروازہ تھا۔ وہ اسے ایک دوسرے کے پاس آ جا سکیں گے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں جوان تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنی بیٹی اور اپنے بھانجے پر یقین نہیں تھا، لیکن دونوں جوان خون تھا جوش میں آج۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کو وہاں سے عجیب آوازیں سنی۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔